متاع وقت اور کاروان علم، ایسے لوگوں کی باتیں جنہوں نے وقت و علم کی قیمت کو جانا۔ پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام متاع وقت اور کاروان علم کے 8ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ذوالقرنین حیدر حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں کاروان علم میں سے میں کچھ مزید شخصیات کا تذکرہ کروں گا جنہوں نے اپنی زندگی کو قیمتی بنایا اور اپنے وقت کو قیمتی بنا کر علمی خدمات سر انجام دیں اور اپنا ایک نام بنایا اور رہتی دنیا تک وہ ان کا نام روشن ہوا۔ ان میں سے پہلی شخصیت جس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا وہ ہے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اسماء رجال کے زبردست عالم تھے اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ سن 155 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے اور 10 سال کی عمر ہی سے انہوں نے احادیث لکھنا شروع کر دیں۔ والد سے ترکہ میں 1 لاکھ درہم ملے تھے اور اس کو بھی جو نے اسی علمی کاموں میں صرف کر دیا۔ خود فرماتے ہیں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ احادیثیں لکھیں اور ایک حدیث جب لکھتا تھا تو 50 مرتبہ لکھتا تھا، تب جا کے اطمینان ہوتا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے سامعین کہ ایک شخص 10 سال کی عمر سے احادیث لکھنا شروع کر دے اور پھر انہوں نے 10 لاکھ احادیثیں لکھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور اتنا بڑا ذخیرہ انہوں نے احادیث کا اپنی ہاتھوں سے لکھا۔ یہ واقعی ان لوگوں کی شخصیت تھی اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ عطا فرمایا تھا اور ان پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحم و کرم تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کاموں کے لیے مختص کیا ہوا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک حدیث کو جب تک 50 مرتبہ لکھتے نہیں تھے تو کہتے ہیں کہ مجھے اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا وقت قیمتی بنایا۔ اس سے اندازہ لگائیے سامعین کہ اتنی کثیر تعداد میں حدیثیں لکھی اور ایک حدیث کو 50 مرتبہ لکھتے تھے، تو آخر ان لوگوں کے پاس بھی وقت تو تھا، ان کے پاس بھی جو وقت تھا انہوں نے اس کو کس طرح مینیج کیا اور کس طرح انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا۔ حالانکہ ان کو بھی اتنی زندگی ملی، اتنی عمر ملی، 50 60 70 سال کی زندگی جتنی کہ آج ہم کو میسر ہے، اور حالانکہ ان کے پاس اتنی سہولیات بھی نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہمارے پاس سہولیات ہیں، لیکن ایک تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اور اللہ تعالیٰ کی محبت تھی اور دین کی خدمت کا ایک جذبہ تھا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اور صرف کرتے تھے اور پل پل لمحہ لمحہ اسی فکر میں لگے رہتے تھے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ سامعین، اس سے ایک اندازہ یہ بھی لگائیے کہ ان شخصیات کے اندر کس قدر جو ہے نا حدیث بیان کرنے میں احتیاط تھی کہ 50 مرتبہ ایک حدیث لکھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے نا جا کے اطمینان ہوتا تھا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنے زمانے میں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، جس طرح حدیث ہے اپنی مطلب کی اس کی تشریح کرنی شروع کر دی، جس طرح من چاہا اسی طرح تشریح شروع کر دی، جہاں پہ دل چاہا وہاں پہ فٹ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری اور بہت بڑی کوتاہی ہے ہماری۔ حدیث کے معاملے میں اور قرآن کی آیاتوں کے معاملے میں بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ہر شخص آج جو ہے نا عالم بنا ہوا ہے، محدث بنا ہوا ہے، اسکالر بنا ہوا ہے، حالانکہ اس کو پوچھا جائے تو اتنی اس کو حدیث کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اتنی گہرائی کے ساتھ اس کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ آیتیں کچھ حدیث رٹنے کے بعد وہ جو ہے نا اس کے من پسند تشریح شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور جب تک کسی حدیث کے بارے میں اچھے اتھینٹک محدث یا اس طرح بزرگوں کے علماء کی کتابیں پڑھی نہ جائیں اور اس کے بعد اس کو بیان کیا جائے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ شیخ محمد بن الفضل سے حدیث سننے کے لیے گئے۔ انہوں نے حدیث زبانی سنانی شروع کر دی تو آپ نے فرمایا کہ شیخ اگر آپ حدیث کو جو ہے نا بیان کرتے وقت کتاب پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ شیخ نے کہا کہ اچھا میں گھر جا کے کتاب لے کر آتا ہوں۔ شیخ جب گھر کی طرف جانے لگے تو آپ پیچھے سے دوڑے کہ شیخ آپ مجھے زبانی سنا دیں، املا کرا دیں، میں لکھ لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں اور پھر ہمیں دوبارہ ملنے کا موقع نہ ملے اور میں ان حدیث سے جو ہے نا محروم ہو جاؤں۔ یہ تھا ان لوگوں کا حال، اور ان کے اندر کس طرح حدیث کے لیے ایک محبت تھی اور ایک عشق تھا اور ایک جذبہ تھا، اور وقت کی قدر کو جانتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ان سے ملاقات نہ ہو جائے اور میں حدیث سے محروم ہو جاؤں۔ تو کس طرح انہوں نے یعنی اپنی زندگیوں کو استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان لوگوں کو کامیاب کیا۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ 223 ہجری میں حج کے لیے گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں وہ سپرد خاک کیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ شخصیات تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام عطا فرمایا تھا اور ایک ان کے اندر ایک صلاحیت پیدا کی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک خوف تھا اور جذبہ بھی تھا کہ مخلوق خدا کی خدمت کا۔ اب میں دوسری شخصیت جن کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ بہت بڑی مشہور شخصیت ہیں، عربی ادب میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، وہ ہیں علامہ جاہز رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ جاہز رحمۃ اللہ علیہ یہ معتزلی تھے اور ان کا عقیدہ مشکوک سا رہا ہے،
مگر ان کے ادبی کارناموں پر کسی کو شک نہیں ہے۔ ان کی کتاب البیان والتبین بہت بڑی دلچسپ کتاب ہے، اور ان کا اصل نام تو عمر بن محبوب تھا، لیکن ان کو جاہز اس وجہ سے کہتے تھے کہ جاہز عربی میں اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے آنکھ میں کچھ خرابی ہو، اور ان کے آنکھ میں بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ خرابی تھی، اسی وجہ سے ان کو جاہز کہا جاتا ہے۔ اور شکل و صورت سے بھی زیادہ خوبصورت نہ تھے، مگر مسخرہ پر ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور ہر کسی پر کہیں نہ کہیں چوٹ مار دیتے تھے اور کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے تھے۔ لیکن جب کوئی ان پر کوئی وار کرتا تو مطلب ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ طبیعت میں جو ان کی ایک فراخی تھی، ایک دفعہ ایک سیاہ عورت کو دیکھ کر علامہ جاہز کہنے لگے کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قرآن کی آیت پڑھی کہ جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے۔ عورت نے بھی فوراً جواب میں کہہ دیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ ہمارے لیے تو مثالیں بیان کر رہا ہے اور خود اپنی خلقت بھول بیٹھا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک عورت نے آ کر کہا کہ آپ میرے ساتھ بازار چلیں، میرا ایک مسئلہ وہاں پہ ہے، وہ حل کروا دیں۔ آپ مسخرہ پن کے آدمی تھے تو اس طرح کھلے طبیعت کے تھے تو ساتھ چل دی۔ دکان پر پہنچ کر عورت نے دکاندار سے کہا کہ اس طرح، صرف یہ لفظ کہے اس طرح، اور پھر خود غائب ہو گئی۔ یہ وہاں پر پریشان کھڑے رہے، کافی دیر کھڑے رہے، اور دکاندار سے پوچھا کہ یہ عورت نے یہ بات کی کہ اس طرح، اور پھر خود غائب ہو گئی۔ دکاندار نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کر دو، تو میں نے اسے کہا کہ میں نے تو کبھی شیطان دیکھا ہوا نہیں ہے، تو میں کیسے اس کی تصویر بنا دوں؟ تو یہ کہنے لگی کہ صبر کرو، میں ایک شخص کو لے کر آتی ہوں۔ تو آپ کو لے کر آئی اور بتایا کہ اس طرح، اور خود غائب ہو گئی۔ تو یہ تھا ان کی مطلب لوگ ان کے ساتھ اس طرح مذاق کیا کرتے تھے۔ علامہ جاہز چونکہ اتنی رنگی طبیعت تھی ان کی، اس لیے ان کی تصانیف بھی جو ہے نا بڑی دلچسپ ہیں، اور بڑی زبردست قسم کی انہوں نے تصانیف لکھی ہوئی ہیں، اور لوگ ان کو بڑا مطلب سراہتے ہیں اور بڑا پسند کرتے ہیں۔ ادب میں انہوں نے ایک بلندی کو چھوا ہے، اور بڑی انہوں نے ایک مقام حاصل کیا ہے، اور ایک قدر کی نگاہ سے ان کو عربی ادب میں جانا جاتا ہے۔ لیکن ان کو یہ مقام سامعین ایسے نہیں ملا، انہوں نے بہت بڑی محنت کی اور بہت مشقتیں برداشت کی ہیں، کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا کتابوں کی دکانیں کرائے پر لے لیا کرتے تھے، اور اس میں رات بھر بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتے تھے، اور جب تک کتابیں ختم نہیں کرتے تھے تب تک اٹھتے نہیں تھے۔ تو اس سے سامعین اندازہ لگائیے ان کے اندر کتنا شوق تھا اور کتنا ذوق تھا، اور کتنی محنت کرتے تھے، اور وقت کا کوئی لمحہ ضائع ہونے نہیں دیتے تھے، ساری ساری رات مطالعہ کرتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عربی ادب میں ان کا ایک انفرادی مقام ان کو ایک حاصل ہے۔ ان کی تصانیف کی تعداد بتائی جاتی ہے 200 سے زائد ہے، اور 80 کے قریب تو مطبوعہ ہیں، اور مسودات بھی اسی شکل میں موجود ہیں، جبکہ کئی قیمتی تصانیف ہماری غفلت اور نااہلی کی وجہ سے حوادثات زمانے کے نظر ہو چکی ہیں، جس طرح کے اور کئی مصنفین کی کتابیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ان کی تصانیف میں سب سے اہم جو کتاب جس کا میں نے آپ کو تذکرہ بھی کیا شروع میں کہ البیان والتبین ہے، اسی طرح کتاب الحیوان اور کتاب البخلاء بہت زیادہ مشہور ہوئیں عربی ادب میں، اسی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑا منفرد مقام حاصل ہے۔ زبان کیا چیز ہے، اس کے بارے میں علامہ جاہز نے بہت دلچسپ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ زبان ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کے ذریعے اظہار بیان کیا جاتا ہے، ایک شاہد ہے جس سے مافی ضمیر کی تعبیر کی جاتی ہے، ایک حاکم ہے جو خطابت کی صفائی رکھتی ہے، ایک ناطق ہے جس کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے، ایک شافی ہے جس کے طفیل ضرورت پوری ہوتی ہے۔ زبان اشیاء کا تعارف کرواتی ہے، ایک واعظ ہے، برائی سے روکتی ہے، غموں کو دور کر کے تسلی دینے والی ہے، معذرت کر کے کینہ ختم کرنے والی ہے، محبت کا بیج بونے والی اور عداوت کا بیج ختم کرنے والی ہے، شکر کر کے نعمت میں اضافہ کرنے والی اور تعریف کر کے قرب کا استحقاق حاصل کرتی ہے۔ زبان ایک مونس ہے جو وحشت کو دور کرتی ہے۔ سامعین، اگر یہی الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے اردو میں جس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا ہے، اگر ان کو عربی میں پڑھا جائے تو بہت ہی مزہ آتا ہے، اور بہت ہی زبردست انداز میں انہوں نے اس کو لکھا ہوا ہے، اور بڑی دلچسپ ان کی کتابیں، اور عربی ادب میں بڑا ایک مقام ان کو حاصل ہے، اور بہت اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ آخری عمر میں ان کا بدن کا نصف حصہ مفلوج ہو گیا تھا، فالج ہو گیا تھا ان کو، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھ رہے ہو جس کا آدھا دڑ مفلوج ہو چکا ہے، اور جو کچھ بچا ہے اس کو کیا کہنا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جب میری عمر تو 90 سال سے تجاوز کر گئی ہے، اب آخری مراحل ہے زندگی کے۔ پھر ایک عربی کا ایک شعر پڑھا کہ اترجو ان تکون وانت شیخ کما قد کنت ایام الشباب لقد کذبتک نفسک لیس بثوب دریس کالجدید من الثیاب۔ کہتے ہیں کہ کیا بڑھاپے میں بھی تو عہد شباب کی امید رکھتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا رکھنا ہے
کہ پرانا اور نیا کپڑا برابر ہیں۔ اس شعر میں انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے اور پورے اس میں انہوں نے ایک نصیحت چھوڑ دی ہے سب کے لیے کہ جوانی کی عمر جو ہے وہ بڑی قیمتی ہے اور انسان کا وقت بہت قیمتی ہے، خصوصاً جب جوانی کا زمانہ، کیونکہ اس میں انسان جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اور جو کچھ علمی کاموں سے انجام دینا چاہے وہ انجام دے سکتا ہے۔ لیکن جب انسان بوڑھا ہو جائے، جب اعضاء جو ہے کمزور پڑ جائیں، تو اس کے بعد انسان کوئی خاص کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا اظہار کیا، جس نے ان سے پوچھا تھا ان کا حال کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں بوڑھا ہو چکا تو میں اسی طرح ہوں جس طرح میں جوان تھا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح میں جوان تھا آج میں اس طرح نہیں ہوں۔ تو یہ ہم سب کے لیے انہوں نے اس میں ایک نصیحت چھوڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، اپنی زندگی کی قدر کریں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ شدید بیماری اور مفلوج ہونے کے باوجود بھی وہ مطالعہ کرتے رہتے تھے اور 255 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ سامعین، یہ تھی شخصیت علامہ جاہز رحمۃ اللہ علیہ کی، کس طرح انہوں نے محنت کی اور کس طرح انہوں نے عربی ادب میں ایک مقام حاصل کیا۔ یہ اسی محنت اور وقت کی قدر کا نتیجہ تھا کہ ان کو اتنا بڑا مقام ملا ہوا ہے۔ آج بھی اگر اہل عرب سے ان کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو لوگ عربی ادب کو جانتے ہیں وہ یقیناً علامہ جاہز رحمۃ اللہ علیہ کے تصانیف سے واقف ہوں گے اور ان کی خدمات سے واقف ہیں۔ سامعین، ان شخصیات کا تذکرہ کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم بھی وہ محنت کریں اور اپنے وقت کی قدر کریں جس طرح ان لوگوں نے کی، اور ان کی تصانیف اور ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی کوشش کریں اور پرکھنے کی کوشش کریں آخر انہوں نے کیا ایسا کام کیا کہ جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور وہ انہوں نے اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کیا۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ ہمارا ورثہ ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کی تصانیف کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اور کئی تصانیف ضائع ہو چکی ہیں اب تک، اس طرح کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بچی کچھ کتابیں رہ چکی ہیں وہ بھی ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب اس پر عمل کریں اور اپنے اندر وقت کی قدر و قیمت پیدا کریں اور ان شخصیات کی قدر و قیمت کریں اور ان کی زندگی کو اپنے کے لیے ایک مشعل راہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ ذوالقرنین حیدر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام متاع وقت اور کاروان علم، جس کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا RCIB رفا سینٹر برائے اسلامک بزنس، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔